لوگوں کے ساتھ باتیں جو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بیسیکلی شہباز حکومت کے بعض وفاقی وزراء اور بیوروکریسی کے درمیان جو اختلافات منظر عام پہ آ چکے ہیں، اور کن بیوروکریٹس کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار وزیر کی نسبت اس بیوروکریٹ کو وہ امپورٹنٹ دے رہے ہیں اور اس کو اس کی آشیرواد حاصل ہے، وہ میں آپ کو تفصیلاً اور نام کے ساتھ وہ باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو تو ملک میں آئے ہوئے تقریباً ڈیڑھ دو ماہ پورے بھی نہیں ہوئے ہیں، تو اس نے کس طرح اپنے جو ہے نا باقی وزارتوں میں کس طرح مداخلت کرنا اور بیوروکریسی کو وزیروں کی نسبت ان بیوروکریٹ سیکٹریز کو کس طرح ترجیح دے کے اور ان کو وزراء کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے ایک قسم کا سپورٹ کرنا، تو وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ ایک ماضی کی ہمیشہ روایت رہی ہے کہ کسی کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، مثلا محترمہ بینظیر بھٹو 2 مرتبہ وزیر اعظم رہی، نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے، یا اس کے بعد جتنے بھی وزیر اعظم آئے، شوکت عزیز آیا، ظفر اللہ جمالی بھی تھا، اپنا یہ یسر رضا گیلانی، میں عمران خان، میں کن کے آپ کو میں نام بتا سکتا ہوں، شاہد خاقان عباسی، لیکن وہاں پہ جو بیسیکلی جو وزراء اس کے کیبنٹ کے جو وزراء ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بااختیار ہیں اور اپنی وہ چیزیں اور وزارت کو چلانے کے لیے وہ کس طرح اختیارات استعمال کرنا چاہتے ہیں، بیوروکریسی کی مداخلت وہ برداشت نہیں کرتے ہیں، بیوروکریسی نہیں چاہتی ہے کہ وہ جو ہے نا وزراء کے غیر قانونی اقدامات کو وہ قبول کرے، یا وہ جو فائل سیکٹریز کو بھیجتے ہیں تو وزراء سیکٹری سمجھتے ہیں کہ وزراء چاہتے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے جو ہے نا اس پہ جو ہے نا ہم سائن کر دیں، بعد میں جو اگر کسی معاملے میں اگر کوئی کیسز بن جائے یا کچھ ہو جائے تو وہ سیکٹری پھنس جاتا ہے، بیوروکریٹ پھنس جائے، اور وہ جو وزیر تو ویسے ہی ظاہر ہے اس کو پھر ایک سپورٹ ہوتی ہے پارٹی کی یا کسی قیادت کی، تو وہ نکل جاتا ہے۔ اب میں جو آپ سے بات شیئر کرنے کا مقصد جو میرے سورسز نے، یہ مجھے قریبی سورسز نے بتایا ہے کہ شہباز حکومت کو 7-8 ماہ جیسے میں نے کہا ہوا، اس کا جو اداروں کی نجکاری، مطلب جو خسارے میں ادارے جا رہے ہیں، بیسیکلی ان کی پالیسی تھی کہ جیسے آئے تھے تو ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم جو ادارے خسارے میں جا رہے ہیں، جن کی کارکردگی زیرو کے برابر ہے، بلکہ وہ قومی خزانے پہ بوجھ ہیں، اب ان کو بوجھ سمجھ کے وہ حکومت کی پالیسی ہوتی ہے کہ ان کو کس طرح جو ہے بیچ کے پرائیویٹ شعبے میں دے کے اور اس سے جو حاصل ہونے والی رقم ہے وہ خزانے میں جمع کی جائے۔ اسی حوالے سے پیپلز پارٹی جو شہباز حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے، اس کے اہم وزراء کابینہ میں شامل ہیں، ان میں ایک جو شکارپور سے تعلق رکھنے والے عابد حسین بھائیو، جس کی باہر سے جو ہے نا ایک ایجوکیشن ہے اور سب کچھ، اس کو بھی کابینہ میں شامل کیا گیا پہلے دن سے، اور اس کو پرائیویٹائزیشن کمیشن یعنی نجکاری کمیشن کا اس کو وفاقی وزیر بھی بنایا گیا ہے، اور اس کو کمیشن کا چیئرمین 2 عہدے اس کے پاس اس وقت ہیں۔ لیکن جب پہلے دن سے لے کے اب تک اگر اس نے کوشش کی تھی، یا اس پہلے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل تھے اس زمانے میں، پھر بھی کس حد تک جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ کچھ معاملات ان کے چلتے رہے ہیں، لیکن جب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئے ہیں تو اس کے آنے کے بعد جو اس وقت نجکاری کی وزارت کے جو سیکٹری ہیں، فیڈرل سیکٹری ہیں، وہ ہے ارم انجم،
یہ ارم کوئی خاتون نہیں ہے، یہ آپ کو میں بتاؤں کہ جو سے وہ ارم کا نام آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی کوئی خاتون ہوگی. ارم بیسیکلی مرد ہے. ارم انجم کا تعلق لاہور سے ہے، اور اس کو پوری کی پوری سپورٹ جو ہے نا وزیر خزانہ اس وقت جو موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہے اس کی مکمل اس کو سپورٹ حاصل ہے. اور اس نے جو میرے سورسز نے بتایا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تو اس کو بلا کے یہ بھی ہدایتیں کر دی گئی ہیں کہ آپ ایسا کوئی بھی ایسے کسی بھی فائل پہ جو وزیر آپ کو بھیجے جس میں سمجھتے ہو کہ اس کا وہ فائل غیر قانونی ہے، جس میں کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو آپ اس کو ریفیوز کر کے واپس بھیج دیں. اب اس کے بعد یہی ہوا ہے کہ جو منسٹر جو وزیر ہیں عابد حسین بھائیو اور سیکٹری ارم انجم کے درمیان باقاعدہ ایک یہاں تک اختلافات ہو گئے ہیں کہ اگر منسٹر جو ہے بھائیو وہ اس کو اگر سیکٹری کو کوئی فائل بھیجتا ہے تو وہ تو یہاں تو اس کو سائڈ پہ کر کے وہ رکھ دیتا ہے، مطلب دوسرے فائل پھینک دیتا ہے، یا پھر اس کو واپس کر دیتا ہے، جس کے بنا پہ عابد حسین بھائیوں نے وزارت میں جانا کم کر دیا ہے اور تمام معاملات میں دلچسپی لینا بھی چھوڑ دیے. میرے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ خود وزیر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ موجودہ حکومت کتنے مہینوں کی کتنے دنوں کی مہمان ہے، کب تک چلے گی، تو وہ نہیں چاہتا ہے کہ ایسا اپنے اوپر کوئی داغ لے کے جائے. لیکن بہرحال اس نے جو میرے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اس سلسلے میں اس نے ایک انفارم کر دیا ہے مختلف اپنے پرائیویٹ میٹنگ میں یا کہیں پہ گیدرنگز میں کہ اس کو جو ہے اس کی وزارت میں اس کا سیکٹری اور اسحاق ڈار جو وزیر خزانہ ہے وہ دونوں مداخلت کریں. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ میں وزارت کے حوالے سے کیا کارکردگی پیش کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں کسی بھی ادارے کو کوئی پرائیویٹ کر سکتا ہوں، میں اس کو نہ بھیج سکتا ہوں اور نہ کوئی اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، کیونکہ حکومت کی بھی سنجیدگی، حکومت کا مقصد ہے جو اس حکومت کا کپتان ہوتا ہے، سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کی بھی وہ دلچسپی اس وقت نہیں ہے کہ جو خسارے میں جا رہے ہیں کون سے ادارے خسارے میں جا رہے ہیں تو ان کو پرائیویٹ کیا جائے، پرائیویٹ شعبے میں اس کو بھیج دیں. تو اس لیے اس نے تو یہاں پہ وہ کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ باقی جو بھی کچھ وزراء کے اور کچھ سیکٹریز کے درمیان بھی اس حوالے سے جو ہے نا کچھ اطلاعات وہ سامنے آ رہی ہیں کہ بھائی کہیں پہ اسٹیٹ منسٹر جو جس کو ہم وزیر مملکت کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہمیں اختیارات دے جائیں، لیکن ان کے اوپر جو وفاقی وزیر بیٹھے ہیں جیسے انرجی کے وزیر ہیں خرم دستگیر وہ بھی بیٹھا ہے، اور وزیر مملکت جو ہے مصدق ملک بیٹھا ہے، وہ اپنے اختیارات استعمال کرنا چاہ رہا ہے، وہ بیوروکریسی کو علیحدہ جو ہے ہدایتیں دے رہا ہے. اور خرم دستگیر کے معاملے میں بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ کیونکہ اپنے اختیارات استعمال کیونکہ خرم دستگیر شہباز شریف جو اس کا وزیر اعظم اس کے ساتھ بھی اس کے قریبی ویسے تعلقات اور پارٹی کے ہیں، لیکن خرم دستگیر کو نواز شریف کا بھی کہتے ہیں کہ بڑی ایک آشیرواد حاصل ہے. تو خرم دستگیر خود اپنے اختیارات استعمال کرنا چاہ رہے. تو یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات بتانے کا مقصد ہے کہ کبھی بھی جو ہے نا اس طرح جب کوئی وزارت میں جو وزراء آتے ہیں تو چاہے وہ وزراء ہوں چاہے ان کے سیکٹریز ہوں، وہ اختیارات کی ان کی ہمیشہ جنگ رہی ہے. وزیر اپنے اختیارات کو سمے کہتا ہے کہ میں بااختیار ہو کے میں وزارت بھی چلاؤں اور میں جیسے چاہوں وہ اختیارات استعمال کروں. سیکٹری نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ان کو کس طرح جو ہے نا ایسے جیسے ان کے کوئی خدا نہ کوئی وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ناجائز ڈیمانڈ ہو
جو وہ پھر اپنے آپ کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے وہ خود نہ اس میں پھنس جائیں، تو اس لیے وہ بیوروکریٹ وہ ان فائلوں پہ سائن نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات اسی حوالے سے میں آپ سے شیئر کروں جو مجھے سورسز نے بتایا ہے کہ اس وقت یہ جو نجکاری کمیشن جو وزارت بھی ہے کمیشن بھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ ایک خزانے پہ بوجھ ہے، اس کا منتھلی جو ہے نا کہتے ہیں کروڑوں روپیوں کا جو ہے نا خرچہ ہے، جس میں تنخواہیں ہیں اور ملازمین کی، وزیر کی، باقی ان کے ٹی اے ڈی ہے، ان کے بیوروکریٹس کی، گاڑیوں کے فیول، مختلف چیزیں ملا کے، لیکن کارکردگی صفر ہے۔ اس سے پہلے جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو اس وقت اسی وزارت کے جو منسٹر تھے محمد میاں سمرو کو آپ کون نہیں جانتا ہے، اور اس کے بھی اتنے وفاقی وزیر سے پہلے وہ چیئرمین سینیٹ بھی رہا، اس سے پہلے جو اس دوران وہ ملک کے اندر ایک قائم مقام صدر جس کو ایکٹنگ صدر کہتے ہیں وہ بنا، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا، نگران وزیر اعظم بنا، سندھ کا گورنر بنا، حالانکہ اس کی بھی ایک جو ہے نا ایک لسٹ ہے، اس ایسے عہدوں بھی کم پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو تھا تو بینکر، نیشنل بینک میں رہا تھا، کہتے ہیں کہ باہر بھی کسی ایک غیر ملکی بینک میں بھی کچھ عرصہ رہا تھا، لیکن جب جنرل مشرف کے دور میں جب اس کو پہلے سندھ کا گورنر بنایا گیا، اس کے بعد اس کو چیئرمین سینیٹ بنایا گیا، اور پھر اس دوران جنرل پرویز مشرف جب حکومت میں تھے، ملک کے صدر تھے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت آنے سے پہلے جو کیئر ٹیکر حکومت بنی تو اس کو نگران وزیر اعظم کیا گیا، جو سٹنگ چیئرمین سینیٹ تھا، اور یہ اس کو اعزاز حاصل ہے کہ اس کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا۔ اس کے سربراہی میں وہ عام انتخابات ہوئے تھے۔ پھر اس کو مشرف نے جب 2008 اگست میں جب اس نے استعفیٰ دیا تھا صدارت سے، تو یہ قائم مقام ایکٹنگ صدر بھی ملک کا ہو گیا، 2 ماہ کے لیے وہ صدر بنا، تو اس کو یہ بڑے ایک اعزازات حاصل ہے۔ لیکن اس نے بھی اپنے دور میں تقریباً عمران خان کے 3.5 سال کے دور میں ایک ادارے کو بھیج نہیں سکا۔ وہ کہتا تو تھا کہ میں بڑا جو ہے نا بااختیار ہوں، میرے پاس بڑے اختیارات ہیں، لیکن بات وہی آتی ہے کہ اس کو جو بیوروکریٹ ملے ہوئے ہوتے تھے، جو سیکٹریز جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے، کہیں نہ کہیں پہ وہ رکاوٹ ڈالتے تھے، جس کے بنا پہ اس نے بھی اپنے اتنے عرصے میں ایک یونٹ کسی بھی جو خسارے میں جانے والے، جیسے ڈسکوز کمپنیاں، مثلا میں آپ کو مثال بتاؤں کہ یہ جو وابڈا کی کمپنیاں ہیں، جس کو لیسکو، ہیسکو، سیپکو، کیسکو، فیسکو، مختلف ناموں سے جو ہے نا وہ نام لیے جاتے ہیں، کہ جس میں مثلا سیپکو سکھر، ہیسکو حیدرآباد کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ جو وابڈا کی کمپنیاں ہیں یہ خسارے میں جاتی ہے، حیدرآباد الیکٹرک ہو، سکھر الیکٹرک کمپنی ہو، تو یہ کمپنیاں کیسکو کوٹیا کو کہتے ہیں کہ وہ بجلی چوری ہوتی ہے، ان کو بھیج دیں، لیکن ایک یونٹ وہ نہیں بھیج سکا۔ اس طرح باقی بھی جو چیزیں تھیں، ایون جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب دبئی کے اتصالات کمپنی تھی اربوں کی، دبئی والوں کی، تو ان کو پی ٹی سی ایل ان کے حوالے کیا گیا تھا، اس کو بھیج دیا گیا تھا، اور اس وقت دبئی کے ان اربوں نے، وہ کمپنی نے جب ان کو خریدا گیا تھا، تو اس کے بعد پاکستان کے تقریباً کروڑوں ڈالر جو مجھے سورسز نے بتایا ہے کہ ابھی بھی اس کمپنی کے اوپر ہیں، اور وہ اس کمپنی سے جب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی یہ پیسے ہمارے حوالے کیے جائے کیونکہ ہماری بقایات آپ کے پاس ہیں، جو
پی ٹی سی ایل کے شکل میں، تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی کینٹونمنٹس ایریا ہیں جہاں جو فوج کے دائرے میں آتے ہیں، وہاں پہ جو پی ٹی سی ایل کی جتنی بھی پراپرٹی وہ ہمارے حوالے کرے تو پھر ہم آپ کو باقی بقایا دینے کو تیار ہیں۔ اب یہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ جو کینٹونمنٹس ایریا میں جو پی ٹی سی ایل کی جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ ان کے حوالے ہو رہی نہیں، اور جس کے بنا پہ ان کو وہ جو ہے نا پاکستان کو جو میں نے کروڑوں ڈالر آپ کو بتائے تھے وہ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری حکومتوں کا حال، کہیں پہ بیوروکریسی ہے، بیوروکریٹ اور وزراء کی نہیں بنتی ہے، کہیں پہ کمپنیاں جو ہے نا اگر پاکستان کے کوئی ایسٹس جو ادارے جو ہے نا وہ خرید تو لیتے ہیں، خرید کے تو جاتے ہیں، لیکن بعد میں ان کی جو باقی ادائیگی کرنی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں پہ اس طرح کی رکاوٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ رقم بھی ایک اس کو سمجھے سیز ہو جاتی ہے، یا وہ جو کمپنیاں ہیں وہ پاکستان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ جو ویڈیو میرا آج آپ سے شیئر کرنے کا یہ مقصد تھا کہ میں آپ کو ایک نئی چیز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ باقی چیزیں ہیں سیاست، جھگڑے، فلاں عمران خان کب استعفیٰ دے رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو وہ میں نے آج یہ رکھنے کا اور کرنے کا آپ لوگوں کے ساتھ تھا۔ تو اس لیے اگر یہ ویڈیو میری پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی جو ہمیشہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی کیجیے گا، اور اس کے ساتھ کمنٹس تو ویسے میں آپ سے ہمیشہ وہ کہتا رہتا ہوں، اور آپ کی دوستوں کی مہربانی ہے جو آپ مجھے پھر وقتاً اس پہ بھی اپنی آراء سے مجھے آگاہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب نئی ویڈیو آئے گی، نئے کوئی موضوع آئے گا تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔